راس کے بگوئے نہ آ کے ادار بگوئے انشاءاللہ تعالی تسی سنو دے تے واقعی ماحول بھی بٹھی تے مقرر بھی بٹھے اللہ تعالی ان دے مقرر نو حیات جاوداں عطا فرمایا. الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على رسوله أرسله كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وعلى آله وأصحابه وعلماء ملة أولياء أمته وأهل سنته كثيرا كثيرا. سبحان اللہ. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم. جتنی بھی اپنے آقا سے محبت ہے بلند آواز میں جھوم جھوم کے درود پاک پڑھیے. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ. جھوم جھوم کے درود پاک پڑھی بلند آواز سے. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ساڈا کملی والا آیا ساڈا کملی والا آیا ساڈا کملی والا آیا ساڈا کملی والا آیا. سب کی حاضری ہو جائے سب پڑھ لو. ساڈا کملی والا آیا ساڈا کملی والا رل خوشیاں یارو مناؤ رل خوشیاں یارو اللہ نے کرم کمایا رل خوشیاں یارو مناؤ اللہ نے کرم کمایا. ساڈا کملی والا آیا ساڈا کملی والا تسی پرشیو پرش سجاؤ تسی پرشیو پرش سجاؤ اللہ نے عرش سجایا تسی پرشیو پرش سجاؤ
اللہ نے عرش سجایا ساڈا کملی والا آیا ساڈا کملی والا ساڈا کملی والا آیا ساڈا کملی والا آیا شعر قابل غور ہے کہ تسی سنیو میلاد مناؤ تسی سنیو میلاد مناؤ اللہ نے پہلے منایا تسی سنیو میلاد اللہ نے پہلے منایا ساڈا کملی والا آیا ساڈا کملی والا اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اما نوالہ و تم برہانہ و اعظم شانہ کی حمد و ثنا جناب امام الانبیاء حبیب کبریا احمد مجتبی مدنی تاجدار آمینہ پاک کے لال سیدنا عبداللہ کے چند دکھیوں کے سجن صدیق اکبر کے آقا فاروق اعظم کے رہبر عثمان کے ہادی علی المرتضی شیر خدا کے پیر امام حسن و حسین کے نانا جان فاطمہ الزہرا کے ابو جان میرے اور آپ کے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و نعت پیش کرنے کے بعد صدر محفل شان محفل بلکہ جان محفل پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ والا شان پیر سید ظہور احمد شاہ صاحب دامت برکاتہ القدسیہ آستانہ عالیہ نصیب آباد شریف دیگر مقتدر محتشم علماء کرام نعت خوانان شیریں بیان قابل صد احترام بزرگوں دوستوں اور بالخصوص میرے نہایت ہی محسن محترم شفقت اللہ شاہ صاحب پرنسپل کالج کڑیاں والا آج کا یہ پروگرام میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میلاد کے صدقے صاحب میلاد کے صدقے ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آپ کی اس بستی میں دوسری مرتبہ حاضری کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. سب سے پہلی مرتبہ جب میں حاضر ہوا تھا تو محترم عابد بٹ صاحب، خالد بٹ صاحب اور ساجد بٹ صاحب کے والد محترم ان کی سنت کل کے ختم پر حاضری ہوئی تھی. پچھلے سال بھی دوستوں نے کچھ کوشش کی لیکن رابطہ پروگرام نہ بن سکا مصروفیات کی وجہ سے. اس مرتبہ بھی مصروفیات تو بے شمار تھیں لیکن حکم پیر صاحب کا تھا. صرف آپ کے اس پروگرام کی وجہ سے ہمارے دو بڑے عظیم پروگرام مس ہوئے ہیں. الامر فوق العقل کے تحت میں نے قبلہ شاہ صاحب سے وعدہ کیا، اللہ تعالیٰ نے وعدہ وفائی کی ہمت اور توفیق عطا فرمائی. نہایت اختصار کے ساتھ چند معروضات عرض کر کے جانا چاہوں گا. سامعین ذی وقار،
میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بے شمار فضیلتوں میں ایک سب سے بڑی فضیلت یہ ہے، سب سے بڑی برکت یہ ہے، سب سے بڑی رحمت یہ ہے کہ جہاں بھی مدینے کے تاجدار کا ذکر ہوتا ہے وہاں آمینہ کے لال خود آ جاتے ہیں۔ بولو وہاں آمینہ کے لال۔ یہ میرا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ نہ ماننے والوں کا بھی عقیدہ۔ انشاءاللہ جو بات کروں گا میں اپنی ذمہ داری پہ کروں گا۔ مولانا اشرف علی تھانوی دیوبندی مسلک کے حکیم الامت اپنی کتاب التکشف فی مہمت و تصوف کے اندر یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ رسالت کشورت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آنا جلیسون من ذکرنی، جس مجلس میں بھی میرا ذکر کیا جائے میں اس مجلس میں تشریف فرما ہوتا ہوں۔ پتہ چلتا ہے اپنے تو اپنے رہ گئے، غیر بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ رب نے ہمیں وہ لجپال حبیب عطا کیا ہے کہ جس کی لجپالی کا عالم یہ ہے کہ جس گھر میں مصطفیٰ کو یاد کرو میرے نبی اس گھر میں آ جاتے ہیں، جس شہر میں یاد کرو نبی اس شہر میں آ جاتے ہیں، جس نگر میں یاد کرو نبی اس نگر میں آ جاتے ہیں، اور جس دل میں میرے نبی کی یاد ہوتی ہے آقا اس دل میں آ جاتے ہیں۔ کون؟ کون کہتا ہے آقا تو فقط مدینے میں رہتے ہیں؟ غلط ہے، میرے آقا تو ہر عاشق کے سینے میں رہتے ہیں۔ آج سے تقریباً 10-12 سال پہلے پمبر کے علاقہ میں نے یہی بات کی تو مولانا نے اعتراض کر دیا، کہنے لگے قادری صاحب اس بات کو اگر درست مان لیا جائے تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے، حالانکہ سوال وہ کرتے ہیں جو عقل کے پجاری، عشق والے کا بھی سوال۔ سنیو تم بڑے خوش نصیب ہو، اللہ نے تمہیں وہ ایمان عطا کی ہے جس میں مصطفیٰ کی محبت پائی جاتی ہے۔ اور ایمان کامل بھی اس وقت ہوتا ہے، کامل ہی اس وقت ہوتا ہے جب مصطفیٰ کی محبت مل جائے، حضور کا عشق مل جائے۔ یہ میں نہیں کہتا، سلطان العارفین نے فرمایا، آپ فرمان دینے ایمان سلامت ہر کوئی منگتا، ایمان سلامت ہر کوئی منگتا، عشق سلامت جس منزل دے یارو عشق بجانے اوتے ایمان خبر نہ کوئی ہو۔ ایمان بہت بڑی دولت ہے، لیکن ایمان کامل تب بنتا ہے جب عشق مصطفیٰ کی دولت مل جائے۔ سنیو یہ محبت رسول کا تقاضا ہے، حضور کی محبت ہے کہ آپ اپنے نرم گرم بستر چھوڑ کے دور دراز سے یہاں تشریف لے آئے۔ میں عرض کر رہا تھا، وہ جو کے ساتھ بات سماعت فرمائیے گا۔ مولانا نے کہا کہ سوال یہ ہے کہ اگر نبی ہر محفل میں آتے ہیں
تو نبی ہے ایک. بولو نبی تو جب میں تو فرمائیے نبی ہے جس نبی کا ہم میلاد مناتے ہیں ویسے تو نبی بے شمار ہے. نبی ہے ایک اور محفلیں ہوتی ہیں کئی. یہاں آپ کی اس بیجو کی شریف کے اندر ہی محفل نہیں ہو رہی. جلال پور جٹا کی سرزمین پر بے شمار مساجد میں اور شہر گجرات میں تو کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. ہر مسجد میں محفل میلاد ہو رہا ہے. نبی ایک ہے محفلیں کئی سجتی ہیں. سوال یہ ہے کہ ایک نبی ہر مجلس میں کیسے جاتا. میں نے کہا مولانا مجھے یہ بتائیے کہ اسرائیل کتنے ہیں. کتنے ہیں اسرائیل؟ آپ تو ڈر ڈر کے بولتے ہیں جیسے کوئی یہاں 2 نمبر آتا ہے. اسرائیل کتنے ہیں؟ بلندوا سے بولو. یہ کوئی شک والی بات نہیں ہے. اسرائیل کتنے ہیں؟ اللہ کے حکم سے حضرت اسرائیل بیا کو وقت لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں بلکہ کھربوں جگہ پہنچتے ہیں. علماء کا جب میں رفیع ہے حضرت صاحب تشریف فرما ہے. اسرائیل جبرائیل میکائیل اسرافیل یہ اللہ کے 4 مقرب فرشتے ہیں لیکن در مصطفیٰ کے غلام ہیں. یارو جس نبی کے غلام کی یہ شان ہے اس آقا کا مقام کیا ہوگا. تکبیر جس نبی کے غلاموں کا یہ مقام ہے. تبھی تو ہم کہتے ہیں تیری آتے سفیداں سونے کوئی بھی حساب نہیں. تیری آتے سفیداں سونے کوئی بھی حساب نہیں. تو کتنے تیرے سچے کملی والے آقا تیری عظمت پر. مولانا کہنے لگے قادری صاحب بات یہ ہے دور ہے سائنس کا. کوئی سائنس کے حوالے سے جواب مل جائے. میں کہ الحمدللہ سائنس جیسے جیسے ترقی کر رہی ہے میرے اور آپ کے آقا کے معجزات کی تصدیق کر رہی ہے. بولو نبی کے معجزات کی. کچھ عرصہ ہوا ہے میاں والی میں کانفرنس ہوئی بہت بڑی. وہاں ہمارے ایک عالم دین نے ایک بات کہی جس کی میں نے تردید کی تھی. انہوں نے فرمایا کہ یہ سائنس اسلام پہ حملے کرتی ہے. میں نے اس بات کی تردید کی کہ حضور ایسی باتیں نہ کرو. سائنس کی کیا مجال ہے کہ اسلام پہ حملے کرے. سائنس تو خود میرے نبی کے در کی محتاج ہے. سائنس جیسے جیسے ترقی کر رہی ہے میرے اور آپ کے آقا کے معجزات کی تصدیق کر رہی ہے. بولو نبی کے معجزات کی تو جو فرما رہا میں سائنس نے ٹیلی ویژن کو دبا دیا. سائنس نے ریڈیو کو دبا دیا. سائنس نے لوہے اور پلاسٹک کو دبا دی. یارو سائنس تو آج اس مقام پہ پہنچی ہے کہ سائنس نے ٹیلی ویژن کو دبا دی. سائنس نے ریڈیو کو دبا دی. تیرا نبی تو وہ ہے جس نے آج سے کئی 100 سال پہلے پتھروں سے کلمے پڑھا دیے. پڑھائے ہیں یا نہیں پڑھائے؟ ابو جاہل اپنے ہاتھ میں کینکر لے کے آیا آ کر کہتے ہیں محمد بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے. میرے نبی نے مسکرا کے فرمایا چاچا میں بولوں یا ہاتھ والی شے بولے.
میں بولوں یا ہاتھ والی شے بولے، حقیقت یہ ہے پتھرانو کلمے پڑھا جان دائے، مل کے ذرا کہہ لو پتھرانو کلمے پڑھا جان دائے۔ جتنی محبت ہے نبی کے ساتھ اتنی بلند آواز میں کہہ لو تاکہ سارے میرے نبی کے ذاکر بن جائے۔ آج سارا پیجو کی نبی کا ذاکر بن جائے۔ گرتا گر کے رہنے والے غیور مسلمان آؤ نظرہ میں کے کہہ لو پتھرانو کلمے پڑھا جا، اے گونگیانو گلاں کرا جا، اے سکیاں کھجوراں اگا جا، اے سکیاں کھجوراں اگا جا۔ کاش نے پھر ترقی کی، ایک مزاج تیار کیا جو سب سے پہلے روس اور امریکہ کے پاس، آج الحمدللہ ہمارے ملک پاکستان کے پاس موجود ہے، جس کا فنکشن یہ ہے کہ زمین سے چھوڑا جائے، ہوا میں اڑنے والے طیارے کو تباہ کر دیتا، طیارے کے قریب جا کر اس سے کچھ ایسی الیکٹرانک شعاعیں نکلتی ہے کہ طیارے کو تباہ کر دیتا۔ حضرات سائنس تو آج اس مقام پہ پہنچی ہے، تیرا نبی وہ عظمت والا ہے، میرا نبی وہ شان والا ہے کہ آج سے کئی سو سال پہلے تیرے نبی نے پہاڑی پہ کھڑے ہو کر اپنی انگلی سے پتہ نہیں وہ کون سی شعاع نکالی کے چاند کے دو ٹکڑے کر کے رکھ دیے۔ سائنس جیسے جیسے ترقی کر رہی ہے میرے اور آپ کے آقا کے معجزات کی تصدیق کر رہی ہے۔ بولو نبی کے معجزات کی۔ سائنس کے حوالے سے جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں ذرا کو جو فرمائیے، اسٹوڈنٹ حضرات تشریف فرمائے۔ سائنس نے ایک آلہ تیار کیا جس کا نام رکھا ہے ٹیلی ویژن۔ کیا نام ہے؟ ہاں یہ نام سب کو آتا ہے۔ اگر پوچھا جائے نبی کی ماں کا نام کیا تو یہ لوگوں کو نہیں آئے گا، لیکن ٹیلی ویژن کا نام بچے بچے کو آتا ہے، جس نے ہمارے کلچر کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ بہرحال یہ علیحدہ موضوع ہے۔ ٹیلی ویژن اس کا ایک اسٹیشن ہوتا ہے، ایک اسٹیشن پہ بولنے والا آدمی جہاں بھی ٹی وی سیٹ ہو وہاں نظر آتا ہے یا نہیں آتا؟ بولیے ہندوا سے بولنے والا اسلام آباد بول رہا ہے، ٹی وی آپ کے گھر میں، وہ ادھر بولتا ہے نظر ادھر آتا ہے، بولتا ادھر ہے آواز ادھر آتی ہے، کھڑا ادھر ہے صورت ادھر نظر آتی ہے۔ ایک جگہ پہ بولنے والا آدمی لاکھوں کروڑوں کھربوں جگہ پہنچتا ہے۔ میں کہتا ہوں عقل کے اندر نبی کی عظمت پر قید کرنے والوں، اگر سائنس کو یہ عبور حاصل ہے کہ ایک جگہ بولنے والا آدمی لاکھوں کروڑوں جگہ پہنچ سکتا ہے، کیا نیلی چھت والے کو یہ قدرت حاصل نہیں؟ جہاں اس کے یار کا ذکر ہو وہاں محبوب کو بھیج دے۔ ہمارا تو عقیدہ ہے ہلکے ہلکے جو دل کو سرور آئے ہیں، مل کے کہہ لو ہلکے ہلکے جو دل کو سرور آئے ہیں، بزم میں کملی والے ضرور آئے ہیں۔ جہاں بھی مدینے کے تاجدار کا ذکر ہو، امت کے غمہار کا ذکر ہو، نبیوں کے سردار کا ذکر ہو، آمینہ کے لال کا ذکر ہو، کہہ لو اللہ کے پیارے یار کا ذکر ہو، جہاں بھی مدینے والے کا ذکر ہو میرا نبی ہر اس محفل میں آ جاتا ہے۔ گویا آج محترم عباس صاحب ان کے ساتھیوں نے پوری پیجوں کی گرہنے والے غیور مسلمانوں نے نوجوانوں نے نبی کی بارگاہ میں یوں عرض کیا، کیا انہوں نے یوں عرض کیا کہ دیا غریباں دے محلے یا رسول اللہ
رہو غریباں دے محلے یار گناہگار نے تیرے ران ملے یار لگائی گئی دروازے سجائے گئے گلی گلی روشن کی گئی کیوں گناہگار تیران ملے عزت والے کو وجد آیا میرے رب نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا نبی کا میلاد بیان نہیں کیا. میں پہلے عرض کیا میں جو بات کروں پوری ذمہ داری کے ساتھ کروں گا. ایک آیت میں نبی کا میلاد بیان نہیں کیا گیا, 2 آیتوں میں نہیں, 3 آیتوں میں نہیں, 5 آیتوں میں نہیں, ایون 10 آیتوں میں نہیں, 20 آیتوں میں نہیں, 30 آیتوں میں نہیں, 40 آیتوں میں نہیں. قرآن اٹھا کے دے ایک کم 50 آیتیں ایسی ہیں جو صرف میرے نبی کا میلاد بیان کرتی ہیں. سبحان اللہ. ایک کم 50 آیتیں. سبحان اللہ. کتنی آیتیں؟ 49. یاد کر لو, ایک کم 50 یعنی 49 آیتیں ہیں جو میرے نبی کا میلاد بیان کرتی ہیں. لیکن میرا مشورہ ایک اور بھی ہے. میں کہتا ہوں وہ نبی کی عظمت پہ اٹیک کرنے والے آج رات 63 کی عینک اتار کے قرآن کو کھول کے دیکھ, سارا قرآن ہی میرے نبی کی نعت. بے شک. بولو سارا قرآن ہی نبی کی. قرآن کیا ہے؟ سوچو فرمائیے ذرا میرے. قرآن کیا ہے؟ قرآن نام ہے 30 پاروں کا. 30 پارہ نام ہے 114 سورتوں کا. سورت نام ہے رکوعات کا. رکوع نام ہے آیتوں کا. آیت نام ہے فکروں کا. فکرہ نام ہے جملوں کا. جملہ نام ہے حروف کا. حرف نام ہے نقطے اور لکیر کا. نقطہ لکیر نام ہے شد مد کا. شد مد نام ہے آراب کا. آراب نام ہے زیر زبر پیش کا. اور زیر زبر پیش نام ہے آواز کا. آواز نام ہے مصطفیٰ کی زبان کا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, شان مصطفیٰ. رومی کشمیر نے نقشہ شدہ مدہ دلا تو میرا ساتھ نہیں دے رہا. آپ فرماتے نے شدہ مدہ شان نبی یارو خبر نہ کوئی آما تائی آما تائی یارو خبر نہ کوئی اتحادار مزا سارا قرآن ہی میرے نبی کی نام ہے. بولو سارا قرآن ہے. حق تعالیٰ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. البتہ تحقیق اللہ نے مومنین پہ احسان کر دیا. سبحان اللہ. مومنین پہ احسان کر دیا. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں قادری صاحب بھابھی میلاد کیوں نہیں مناتے؟ احسان ہی نہیں نا. میں کیا مجھے یہ بتاؤ, جس کے گھر میں بیٹا پیدا ہو لڈو وہ بانٹتا ہے یا گوانڈی بانٹتا ہے؟ بولو نا. میں نے پہلے عرض کیا میں آپ وہ بات کروں گا اپنی ذمہ داری پہ, تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں.
جس کے گھر میں بیٹا پیدا ہو لڈو وہی بانٹتا ہے. احسان مومنوں پہ ہوا ہے، دوسرے میلاد منا کیسے سکتے ہیں؟ میلاد مناتے ہیں سنی، بولو میلاد سنی مناتے ہیں. صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. فرمایا البتہ تحقیق مومنین پہ اللہ نے احسان کر دیا. بولو کس نے احسان کیا؟ مومنین. اللہ کے نام کو اتنی سستی سے نہ لیا کرو، بلند آواز سے بولو کس نے احسان کیا ہے؟ آپ نے محفل کا نام پتہ کیا رکھا ہے؟ جشن عید میلاد النبی. جشن اور سستی دونوں متضاد چیزیں ہیں. جشن اور چیز ہے، سستی اور چیز ہے. جہاں سستی ہوتی ہے وہاں جشن نہیں ہوتا، جہاں جشن ہوتا ہے وہاں سستی نہیں ہوتی. اس لیے بیدار ہو کر بیٹھیے. ابھی تو الحمدللہ میرے بات خصوصی خطاب آپ نے سننا ہے انشاءاللہ. تو میں عرض کر رہا تھا احسان کیا اللہ نے کس جماعت پر؟ اہل ایمان پر، مومنین پر. سبحان اللہ. میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ پہلے احسان تیرے تھوڑے تھے ہمارے اوپر، ہر نعمت ہی میرے اللہ نے عطا کی ہے. بولو کس نے عطا کی ہے؟ زمین کس نے عطا کی ہے؟ آسمان کس نے عطا کیا ہے؟ شرق و غرب کس نے عطا کی ہے؟ یہ شمس و قمر کس نے عطا کی ہے؟ شجر و حجر کس نے عطا کی ہے؟ نباتات و حیوانات کس نے عطا کی ہے؟ یہ جان کس نے عطا کی؟ سوال یہ ہے یا اللہ پہلے ہی تیرے بڑے احسان ہیں، ہر نعمت تو نے عطا کی ہے، آخر اب کس نعمت کا احسان ہمارے اوپر کر رہا ہے جبکہ ساری نعمتیں تو نے عطا کی ہے؟ فرمایا اذ بعث فیہم رسولا، اب میں تمہیں اپنا رسول عطا کر دیا، سبحان اللہ، اپنا محبوب عطا کر دیا ہے. سبحان اللہ. سوال یہ ہے یا اللہ رسول پہلے بھی تھے، فرمایا یہ وہ رسول نہیں ہے، یہ وہ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا. آپ فرماتے ہیں خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب کے لو خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول. سامنے پیچھے والے نہیں پڑھ رہے، سارے کہہ دو نا خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول. خلق سے دیکھو کیا کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں کیا خبر کتنے تارے کھیلے جب گئے، کیا خبر کتنے تارے کھیلے جب گئے، کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبا علماء کا جنمی رفیع ہے. احسان کی ایک وجہ نہیں ہے، بے شمار وجہ. آج کے اس بات میں صرف میں چند وجوہات کی عرض کروں گا. میلاد پھر کبھی آیا تو سنائیں گے، قبلہ شاہ صاحب آپ کو میلاد سنائیں گے انشاءاللہ. احسان کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ
دنیا میں ہر چیز ایک دوسرے کو دی جاتی ہے، مال دیا جاتا ہے، گھر دیا جاتا ہے، ایون لوگ اپنی اولاد ایک دوسرے کو دے دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ لیکن آج تک آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ کوئی محب ہو کر کسی کو اپنا محبوب عطا کر دے۔ سبحان اللہ۔ کوئی محب ہو کر کسی کو اپنا محبوب عطا کر دے۔ ہر محب یہ چاہتا ہے کہ میرے محبوب کو صرف یہی آنکھ دیکھے، کوئی دوسری آنکھ نہ دیکھے۔ رب نے فرمایا احسان کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے میں ہوں محب، یہ ہے محبوب، میں ہوں طالب، یہ ہے مطلوب، میں محب ہو کر تمہیں اپنا محبوب عطا کر دیا، اس لیے میں نے تمہارے اوپر احسان کر دیا۔ محبوب ہمیشہ بلائے جاتے ہیں، واپس لوٹائے نہیں جاتے۔ مفتی احمد یار نعیمی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا، حضور اللہ کا نبی آپ کہتے ہیں اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا حبیب ہے، آپ نے فرمایا اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، ہمارا نبی اللہ کا محبوب ہے، بولو ہمارا نبی اللہ کا محبوب ہے۔ اس کا سوال سنیے، اس نے کہا حضور اگر اللہ کا نبی اللہ کا محبوب ہے تو ابو جہل نے کئی مرتبہ دیکھا مصطفیٰ کو کلمہ کیوں نہیں پڑھا؟ کلمہ کیوں نہیں پڑھا؟ حضرت نے فرمایا اے سوال کرنے والے دیکھا ضرور ہے ابو جاہل نے، لیکن اس نگاہ سے نہیں دیکھا جس نگاہ سے یار غار نے دیکھا، اس نگاہ سے نہیں دیکھا جس نگاہ سے مولا علی نے دیکھا، اس نگاہ سے نہیں دیکھا جس نگاہ سے بلال حبشی نے دیکھا، اس نگاہ سے نہیں دیکھا جس نگاہ سے ابو ہریرہ نے دیکھا۔ سبحان اللہ۔ دیکھا ضرور ہے، آپ نے یہاں پر بڑے عظیم اشعار ارشاد فرمائے، آپ نے فرمایا انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، امیلا کبھی ہو وہ پڑھائے نہیں جاتے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا۔ صرف شعر ہی نہیں بلکہ قرآن کا ترجمہ کر کے بتا رہے ہیں امیلا کبھی ہو وہ پڑھائے نہیں جاتے، ہر کسی کا حصہ نہیں دیدار یار کا، ابو جہل ورگوں کو محبوب دکھائے نہیں جاتے، ابو جہل ورگوں کو محبوب دکھائے نہیں جاتے۔ احسان کی دوسری وجہ سماعت فرماؤ، جتنی بھی نعمتیں ملی ہے، زمین ملی مصطفیٰ کے صدقے، آسمان ملا نبی کے صدقے، شجر و حجر ملے نبی کے صدقے، شمس و قمر ملے نبی کے صدقے، حیوانات و نباتات ملے نبی کے صدقے، جان ملی نبی کے صدقے۔ میں نہیں کہتا، حدیث قدسی ہے فرمایا لولا کلمہ خلقت الافلاق، اے سونیا میں تجھے پیدا نہ کرتا آسمان کو کبھی نہ بناتا۔ سبحان اللہ۔ یہی فرمایا لولا کلمہ خلقت الجن والانس، سونیا تجھے پیدا نہ کرتا میں جنوں بشر کو پیدا نہ کرتا۔ کہیں فرمایا لولا کلمہ اظہرت ربوبیہ، سونیا تجھے پیدا نہ کرتا میں رب ہونا ظاہر بھی نہ کرتا۔ اب مجھے کہنے دیجئے زمین ملی مصطفیٰ کے صدقے، آسمان ملا نبی کے صدقے، شجر و شجر ملے نبی کے صدقے، شمس و قمر ملے مصطفیٰ کے صدقے، جان ملی نبی کے صدقے، قرآن ملا نبی کے صدقے، ایمان ملا نبی کے صدقے۔ پھر مجھے کہنے دیجئے رب کعبہ کی قسم ہے اگر رحمان ملا تو وہ بھی نبی کے صدقے ملا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن میلاد مصطفیٰ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ مارنا، عشق نال نعرہ مارنا، محبت نال نعرہ مارنا، تو نعرے دیوار مدینہ شریف جائے تو مدینہ شریف تے تو پھر واپس آوے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حیدری، غوثیہ، نبی
مدینے شریف دل دی آواز نہیں جاندی ہے، اونچی آواز سے اونچی مطلب ایک جوش ایمانی ہے نا. تو جو فرمائیے میں عرض کر رہا تھا یہ سب نعمت عظما مصطفیٰ کے صدقے میں ملی. میں پچھلے دنوں میں بجوات کیا، دورہ شریف والوں کی صدارت تھی. ایک آدمی نے، بڑے بڑے عجیب قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اس نے بڑا عجیب سوال کیا. کہنے لگا قادری صاحب یہ بتائیے، چلو اس نبی کو تو نبی کا صدقہ نعمتیں ملی، پہلے نبیوں کو کس کا صدقہ ملی؟ میں کہ حضرت صاحب آپ کا دماغ کام نہیں کر رہا. جب رب رب ہو کہ حدیث قدسی ہے، بولو حدیث بھی حدیث ہے، ایک ہوتی ہے عام حدیث، ایک ہوتی ہے حدیث قدسی. حدیث میں اور حدیث قدسی میں فرق ہے. حدیث اسے کہتے ہیں جو نبی کا فرمان ہو، کوئی بھی صحابی روایت کرنے والا. حدیث قدسی اس حدیث کو کہا جاتا ہے فرمان اللہ کا اور راوی مصطفیٰ. سبحان اللہ، کتنی پکی بات ہے. جس نبی کو کافر بھی صادق الامین کہہ کے پکارتے ہیں. میں کہ مولانا یہ قادری صاحب نبی کب سے ہے؟ میں کہ جب تیرا کب بھی نہیں تھا تب بھی میرا نبی نبی تھا. اول آخر، تب بھی میرا نبی. تو جو فرمائیے ذرا، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ شجر تھے، نہ خجر تھے، نہ شمس تھا، نہ قمر تھا، نہ شرق تھے، نہ غرب تھے، نہ شمال تھا، نہ جنوب تھا، نہ کوئی بلندی تھی، نہ کوئی پستی تھی، نہ کوئی شہر تھا، نہ کوئی بستی تھی، نہ وجود تھا، نہ کوئی ہستی تھی، نہ ہم تھا، نہ مستی تھی، نہ سوچ تھا، نہ ساتھ تھا، نہ ناز تھا، نہ نیاز تھا، نہ کوئی مقتدی تھا، نہ کوئی امام تھا، نہ کوئی آقا تھا، نہ کوئی غلام تھا، نہ کلیوں کا تبسم تھا، نہ بلبل کا ترنم تھا، نہ صبح کا سویرا تھا، نہ رات کا اندھیرا تھا، نہ چوکتی، نہ چائی تھی. اس وقت بھی مصطفیٰ کی مصطفائی تھی. نعرہ تکبیر. یار ہاتھ کھڑے کرو، حاضری ہاڈی جیڑی ہے 100% ہونی چاہیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن میلاد مصطفیٰ جناب مختار احمد قادری صاحب. بڑی کوشش کی گئی کہ نور کا ذکر نہ کرو. میں کہا کس کا ذکر کریں؟ بڑی کوشش کی گئی نبی کے نور کا ذکر. وہ بند تو نہیں کر سکتے، متن بھی نہیں کر سکے، دن بدن زیادہ ہوتا جا رہا ہے. ورفعنا اللہ کا ذکر، ماشاءاللہ، ورفعنا اللہ کا دن بدن زیادہ ہوتا جا رہا ہے. کیوں؟ کسی پنجابی کے شاعر نے بڑا عظیم ترجمہ کیا ہے. وہ کہندا ہے پھوکا بجایا لوڑن کہ نور محمد والا اور نور محمد کدے نہ بجسی اے وعدہ حق یہ حضور کے صدقے میں ملی ہے. تو جو فرماؤ احسان کی دوسری وجہ، جتنی بھی نعمتیں ہیں یہ مصطفیٰ کے صدقے میں ملی ہیں. فرمایا اس لیے ان نعمتوں پر احسان کا اعلان نہیں کیا. اب میں تمہیں وہ نعمتیں عظما عطا کر رہا ہوں جس کے صدقے میں ساری نعمتیں عطا کر دی ہیں. اس لیے میں نے تمہارے اوپر احسان کر دیا. ایک وجہ اور بھی سماعت فرما دی. یہ ہاتھ کیا ہے؟ پھر سستی چھا جاتی ہے. ہاتھ کیا ہے؟ اس کی قدر پوچھنی ہے تو کسی اور سے پوچھو جس کا ہاتھ نہیں ہے. یہ آنکھ کیا ہے؟ یہ زبان کیا ہے؟ یہ پاؤں کیا ہے؟ لیکن یہ اس وقت تک نعمتیں ہیں جب تک جسم میں جان ہے.
ہاتھ نعمت ہے جسم میں، جان تک، آنکھ نعمت ہے جسم میں، جان تک، زبان نعمت ہے جسم میں، پاؤں نعمت ہے جسم میں، جان نکلی، ہاتھ نے پکڑنا چھوڑ دیا، آنکھ نے دیکھنا چھوڑ دیا، زبان نے بولنا چھوڑ دیا، پاؤں نے چلنا، چل سکتا ہے کوئی؟ شاید اسی لیے عارف کھڑی نے یہاں ایک بڑی دعوت فکر پیش کی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماندے نے جان دیواری تو ڈرونا بنیوں تے اج ہاتھ نہیں لاندے ڈر دے او جنہ واسطے تو پاک سی کمایا تے کتھے نیت کر ساری زندگی ہون پسینہ ہے کر کے جس اولاد کو پالتا رہا وقت آئے گا اولاد بھی تیرا ساتھ چھوڑ دے گی۔ غور تو کرنا ذرا مسلمان، اس نعمت عظما کے احسان کی تیسری وجہ سماعت فرماؤ۔ ہاتھ نعمت ہے، آنکھ نعمت ہے، زبان بھی نعمت ہے، پاؤں بھی نعمت ہے، لیکن اس وقت تک جب تک جسم میں جان ہے، جان نکلی ہاتھ نے کام کرنا چھوڑ دیا، زبان نے بولنا چھوڑ دیا، آنکھ نے دیکھنا چھوڑ دیا، اب اٹھایا، اٹھاتے گئے، والدین بھی ساتھ ہیں، بھائی بھی ساتھ ہیں، یار بھی ساتھ ہیں، پڑوسی بھی ساتھ ہیں، اب لے کے قبر کی چار دیواری تک قبر میں رکھا، رکھنے کے بعد دعا مانگی، واپس آ گئے، ماں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا۔ غور سے کر ذرا مسلمان، ہم کیوں نبی کا میلاد مناتے ہیں، کیوں دن رات نبی کے ذکر کرتے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ غور تو کرو نا ذرا، کیوں سے ساری زندگی نبی کے ذکر میں گزار دیتے ہیں؟ اس لیے لوگوں کو بتانے کے لیے نہیں، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، بلکہ آمنہ کے لال کو راضی کرنے کے لیے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا غوث اعظم، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، صرف اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے لیے۔ میں پوچھتا ہوں کہ آپ کو بستر اچھا نہیں لگتا، دل کو مزدوری کرنے والے ہو، ساری ساری رات بیٹھ کے محفلیں میلاد سننے والوں، آخر وہ کون سا وجدان ہے جو تمہیں سونے نہیں دیتا؟ سبحان اللہ، یہی وجدان پیدا ہوا اس پیجوں کی شریف کے غیور مسلمانوں میں۔ انہوں نے کہا ساری دنیا نبی کا میلاد مناتی ہے، چلو نبی کا میلاد دھوم دھام سے منائے۔ سبحان اللہ، یہ طرف ہے، یہ محبت ہے۔ میں بات رکھ کر رہا تھا، ذرا غور تو کروں گا۔ قبر کی چار دیواری میں آیا ہے تو ماں بھی ساتھ ہے، آیا ہے تو باپ بھی ساتھ ہے، آیا ہے تو یار بھی ساتھ ہے، آیا ہے تو بھائی بھی ساتھ ہے۔ اب قبر میں رکھا، مٹی ڈالی، یار نے ساتھ چھوڑ دیا، ماں نے ساتھ چھوڑ دیا، بھائیوں نے ساتھ چھوڑ دیا، ایون سارے چھوڑ کے چلے گئے۔ اب قبر کی تاریکی میں اکیلا رہ گیا، نہ ماں موجود ہے، نہ باپ موجود ہے، نہ یار موجود ہے۔ اللہ اکبر، صدقے کملی والے تیری عظمت پر جہاں کوئی نہیں پہنچتا وہاں مدینے کا تاجدار آئے گا۔ یا رسول اللہ، میلاد النبی، جہاں کوئی نہیں آتا میرے نبی آتے ہیں۔ بولو نبی شریف لاتے، لوکا مینو آن ڈرایا، کوئی رات قبر دی کالی، پر میں سنیا اٹھے ہونے میں سنیا
بونڈے جملی جہاں تیرا ماں تیرا ساتھ چھوڑ دے گی، باپ تیرا ساتھ چھوڑ دے گا، اور نبی کا میلاد کیوں مناتے ہو؟ غور سے کرنا ذرا مسلمان، آج تو ایک رات نبی کی یاد کے لیے چھوڑ کے آ گیا ہے، کہتا ہے میں احسان کر رہا ہوں۔ نہیں، اس احسان کو دیکھ جہاں تیری ماں نہیں پہنچے گی، تیرا باپ نہیں پہنچے گا، میرے آقا آئیں گے، مدینے کا تاجدار آئے گا، امت کا غمخوار آئے گا، آمینہ کا لال آئے گا، نبیوں کا سردار آئے گا، کہہ لو اللہ کا پیارا یار آئے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، حیدری، سیدی مرشدی، یا نبی مرشدی، یا نبی اہل سنت زندہ باد۔ تیسری احسان کی وجہ یہ ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، جہاں ساری نعمتیں ساتھ چھوڑ دیتی ہیں وہاں نعمت عظمیٰ مصطفیٰ کا آئے، اس لیے بھی فرمایا کہ ان نعمتوں کے بھیجنے پر احسان کا اعلان نہیں کیا، اب میں تمہیں وہ نعمت عطا کر دی ہے جہاں ساری نعمتیں ساتھ چھوڑ دے گی وہاں یہ نعمت کام آئے گی۔ سبحان اللہ، اس لیے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ سبحان اللہ، لوگ کہتے ہیں قادری صاحب کیا بات ہے، اے نبی کا ذکر دن بدن کیوں زیادہ ہوتا جا رہا ہے؟ میں کہ اس لیے ہم چاہتے ہیں، علماء چاہتے ہیں آنے والی نسلوں کو نبی کی پہچان ہو سکے، کیونکہ قبر میں نبی کی پہچان وہ کرے گا، حشر میں نبی کی پہچان وہ کرے گا جس نے زندگی میں مصطفیٰ کی پہچان کی۔ بے شک، یہ میلاد منانے کا مقصد کوئی اور نہیں ہے، اس آنے والی نسل کو مصطفیٰ کی پہچان کی ضرورت ہے، اس لیے میلاد منائے جاتے ہیں، آنے والی نسلوں کو نبی کی پہچان ہو سکے۔ کیوں؟ قبر و حشر میں مصطفیٰ کی پہچان وہ کرے گا جس نے زندگی میں رسول اللہ کی پہچان کی۔ زندہ باد، یا غوث اعظم دستگیر۔ جو میں نے وعدہ کیا تھا اس کے مطابق اختتام ہونے والا ہے، میں نے آگے بھی ایک دو جگہ وعدہ کیا وہاں پہنچنا ہے، لیکن اس بات کو ادھورا نہیں چھوڑنا چاہتا کہ کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے قادری صاحب نے یہ تو کہہ دیا ہے کہ پہچانے مصطفیٰ پہچانے خدا ہے، لیکن ثابت نہیں کیا۔ ما تقول فی حق حاضر رجل، سبحان اللہ، قرآن کہتا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، بولو رسول کی اطاعت، اطاعت رسول اطاعت خدا ہے، اطاعت مصطفیٰ اطاعت خدا ہے، پہچان مصطفیٰ پہچان خدا ہے۔ پڑھے لکھے لوگ تشریف فرمائیں، ذرا توجہ فرمائیے، میں اکثر اپنے آواز میں ایک بات عرض کرتا ہوں، خوشبو موجود ہے، نظر نہیں آتی، کسی پھول کا سہارا لینا پڑے گا، علم موجود ہے، نظر نہیں آتا، کسی عالم دین کا سہارا لینا پڑے گا، ولایت موجود ہے، نظر نہیں آتی، پیر منظور شاہ صاحب کا سہارا لینا پڑے گا۔ ولایت موجود ہے، نظر نہیں آتی، پیر سید منظور حسین شاہ صاحب کا سہارا لینا پڑے گا۔ سبحان اللہ، عقیدت و محبت موجود ہے، نظر نہیں آتی، سیدنا اویس کرنی کا سہارا لینا پڑے گا۔ سبحان اللہ، عشق موجود ہے، نظر نہیں آتا، بلال حبشی کا سہارا لینا پڑے گا۔ سبحان اللہ، صبر و تحمل موجود ہے،
نظر نہیں آتا حسین ابن علی کا سہارا دینا پڑے گا. شجاعت موجود ہے نظر نہیں آتی مولا علی مشکل کشا کا سہارا دینا پڑے گا. صحابت موجود ہے نظر نہیں آتی عثمان غنی کا سہارا دینا پڑے گا. عدالت موجود ہے نظر نہیں آتی فاروق اعظم کا سہارا دینا پڑے گا. صداقت موجود ہے نظر نہیں آتی صدیق اکبر کا سہارا لینا پڑے گا. کہہ لو خدا موجود ہے نظر نہیں آتا مصطفیٰ کا سہارا دینا پڑے گا. زندہ باد حضور قبلہ پیر حافظ غلام حیدر پردیسی صاحب زندہ باد. ذہن مقدر کہ ہمارے پاس ایک باعمل شخصیت لائی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی. تو جو فرمائی ذرا بیٹھیے. احسان کی 4 بجے میں نے آپ لوگوں کی بارگاہ میں رکھی. اب آخری احسان کی وجہ سنی ہے، اس کے بعد میں انشاءاللہ آپ سے اجازت لوں گا. احسان کی اگلی وجہ یہ ہے کہ یہ جتنی بھی نعمتیں ہاتھ کیا ہے بلند آواز سے بولو. ہمارے سنیوں میں یہ بڑا ایک مسئلہ ہے، جب یہ ہلتے ہیں نا پھر ہلتے نہیں ہال چال مچ جاتی ہے. یہ ہال چال بند کرو. میں تو توجہ فرما رہا ہوں. یہ ہاتھ کیا ہے، یہ آنکھ کیا ہے، یہ دماغ کیا ہے. اب میں آپ سے ایک سوال کرنے لگا ہوں، ذرا ہوش سمجھ کے جواب دینا ہے. صرف مولویوں سے نہ پوچھا کرو، مولویوں کا بھی کوئی حق بنتا ہے. آپ نے علماء سے سنا، تاریخ میں پڑھے لکھے لوگ تشریف فرما ہے کہ حضور کی آمد سے پہلے جہالت اس قدر عروج پر تھی کہ لوگ اپنی زندہ بچیوں کو قبروں میں دفنا دیا کرتے تھے. آپ نے پڑھا بھی ہوگا سنا بھی ہوگا، ایسا تھا نا. اب میں آپ سے ایک سوال کرنے لگا ہوں. میں پوچھتا ہوں جن ہاتھوں سے یہ کام کیا جاتا تھا کیا وہ ہاتھ نعمت تھی یا زحمت تھی؟ وہ نعمت تھی. جس آنکھ کے سامنے یہ کام کیا جاتا وہ آنکھ نعمت تھی یا زحمت تھی؟ جس دماغ میں یہ پلان بنایا جاتا وہ دماغ نعمت تھا یا زحمت تھا؟ پتہ چلتا ہے آمد مصطفیٰ سے پہلے جہالت کی وجہ سے یہ ساری نعمتیں زحمتوں میں تبدیل ہو چکی تھی. جب کے داتا کائنات کے مولا میرے آقا نے جب اس ظلمت قضاء عالم کے اندر قدم رنجا فرمایا، رب نے یار کی رحمت کے صدقے ساری زحمتوں کو رحمتوں میں تبدیل کر دیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بھائی نعرہ مارنے آئے تھی بڑے سست ہو گئے ہو، محفل کا رنگ انجی رہنا چاہیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن میلاد مصطفیٰ، عظمت اولیاء. ہر طرف سے ایک آواز آتی ہے رحمت برتان والا آ گیا، رحمت